ایک دور تھا جب اللہ تعالیٰ کے دوست بوریاں سی کر گزارا کرتے تھے۔ اب کس چیز سے گزارا کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ہاتھ سے اس دور میں کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس دور کے ولی نہیں کر سکتے، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے سوائے دعا کرنے کے۔ بیچارے وہ بوری سی کر، یہ کیوں ہے؟ اب اگر آپ غور کریں تو دعوت اسلام سے پہلے رسول خدا بھی اہل مکہ کی بکریوں کو چراتے رہے، اور ان پر معاوضہ بھی ملتا تھا، مزدوری ملتی تھی نا جی۔ دنیا میں یہ نظام رہتا ہے، پھر جب معاملات بگڑتے ہیں تو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک سازش کی گئی تھی کہ جتنے بھی بر صغیر کے اندر مزار ہیں اور اولیاء کی درگاہیں ہیں، جائیدادیں وقف کر دو ان کے نام تاکہ ان کی اولادیں مال پرست ہو جائیں۔ وہی ہوا جو سوچا گیا، چنانچہ سجادہ پہ بیٹھنے والے تخت پہ بیٹھنے لگے۔ ہم کہتے ہیں نا سجادہ نشین، تو کیا مطلب ہے؟ مصلی پہ بیٹھنے والا۔ تو جس کی ڈگری یہ تھی اور جس کی جگہ یہ تھی کہ وہ مصلی پہ بیٹھتا تھا، اس کا بیٹا اس درگاہ کے نام جائیداد اور پراپرٹی اور جاگیر اور لوگوں کی طرف سے ملنے والے ہدیوں کے بعد سجادے کی بجائے تخت پہ بیٹھنی ہے۔ پھر وہاں آداب و لوازمات وہی ہوئے جو کسی دور میں بر صغیر کے اندر بڑے بڑے حکمرانوں کے ہوتے تھے، وہی طور طریقے، ہر ایک کام میں وہی طور طریقے جو بادشاہوں کے ہوتے تھے، صوفیوں نے بھی پکڑے۔ اسی لیے درد مند نے لکھا تھا کہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی ہے یاری ہے، سلطانی بھی ہے یاری ہے۔ بوریاں سیتے تھے، گزارا کرتے تھے، اور رہے کن کے پاس ہیں؟ حضرت جنید کے پاس، سید الطائفہ، یعنی صوفیوں کے گروہ کے استاد، ان کے پاس رہے۔ اچھا، اب اگر کہا جائے کہ اس دور میں حالات ایسے تھے، نہیں، حالات کی بات نہیں، ہم نے سواریاں بدل لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر اس دور میں اونٹوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ ایک سے دوسری جگہ جاتے تھے تو آج گاڑیوں میں جاتے ہیں، چلیں یہ تو کوئی نہیں، چیزیں بدل گئیں، لیکن دل بھی تو بدل گئے۔ آپ حالات کی طرف آتے ہیں کہ اس دور میں سادہ سادہ گھر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ نے اچھے گھر بنا لیے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ان چیزوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دل بھی بدل گئے، دل وہ نہیں رہے، ورنہ یہ چیزیں تو ضرر نہ دیتی۔ وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ دل وہ نہیں رہے۔ کہا ہاں، جب تک تیرا دل ایسا رہے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، جس دن تیرا دل بدلے گا تو میرا دل بھی بدل جائے۔ اچھا، تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے مجھ سے، جس دن تو مجھ سے دل بدلے گا سو میں بھی اس دن تجھ سے دل پھیر لوں۔ اور میرا دل کیا ہے؟ میرا دل میری رضا ہے۔ میں اس دن تجھے اپنا نہیں کہوں گا، لوگ تجھے کہیں گے یہ اس کا ہے، میں نہیں کہوں گا یہ میرا ہے۔ لیکن چونکہ وہی اب نہیں اترے گی، اس لیے کون سا فرشتہ اترے اور بتائے کہ یہ خدا کا نہیں ہے؟ اس لیے جس کا دل چاہتا ہے بنتا پھرے، اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے۔ میں ایک صوفی ہوں، میرے کچھ ماننے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں انہیں صوفیوں کی باتیں، وہ باتیں بتاؤں گا کہ جن سے وہ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ کیوں؟ بھائی اس میں میری اپنی بقا ہے۔ میں بزرگوں کی کرامات کیوں بتاؤں گا؟ اس لیے کہ بزرگوں کی کرامتوں سے وہ خوش ہوں گے اور بزرگوں کا ایک مرتبہ ان کے ذہنوں میں اجاگر ہوگا، میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اگر میں ان کو بزرگوں کے احوال بتاؤں تو وہ خوش نہیں ہوں گے، جب وہ خوش نہیں ہوں گے تو وہ ذرا سرد دل سے بیٹھیں گے،
اور میرے ساتھ ان کا وہ تعلق، وہ نسبت اس قدر پختہ نہیں ہوگی جیسی کرامات سنانے سے ہوتی. اس لیے میں ان کو فلاں بزرگ، فلاں جو معروف بزرگ ہیں، ان کی چند کرامات میں ان کو بتاؤں گا، سکھاؤں گا، اس لیے کیونکہ سسٹم ہے. میں نے سسٹم چلانا ہے، میں نے سسٹم درست نہیں کرنا. پاکستان کی گاڑی چلتی رہتی ہے نا، سیاستدان چلاتے رہتے ہیں، یعنی جیسا چل رہا ہے چلنے دو. ایک ہوتا نہیں، جیسا چل رہا ہے نہیں، درست کر کے چلاؤ. اب جب آپ درست کرنے لگ جائیں گے کہ اس کو ٹھیک طرح سے چلاؤ تو وقت تو لگے گا، انویسٹمنٹ بھی ہوگی، کھپت بھی ہوگی. کچھ مسافروں کو جلدی ہے، وہ اعتراض بھی کریں گے ہمیں تو پہنچاؤ. بعد میں درست کرتے پھرنا، ہمیں تو پہنچاؤ ہماری منزل پہ. جب دیر ہوگی عملہ بھی پریشان، لوگ بھی پروٹیسٹ کریں گے، جلدی پہنچاؤ. تو سسٹم کو چلنے دو. ایک ہوتا ہے نہیں، سسٹم کو ٹھیک کرو پھر چلاؤ. سسٹم کو ٹھیک کرنے والے کم ہیں، یہ نہیں کہ ہے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی اکا دکا نکلیا. سسٹم کو چلانے والے ہیں سب. چل رہا ہے جیسے چلنے دو. اچھا جیسے چل رہا ہے چلنے دو، اس کا مطلب ہے آپ نے تو پھر سسٹم شیطان کے سپرد کر دیا کہ اگر وہ اس کی لیٹسٹ ڈیزائننگ اس نے کی ہے تو پھر آپ نے اس کے سپرد کر دیا کہ لو جی ہمارا سسٹم تم چلاؤ. صاف ظاہر ہے اگر میں اپنے سسٹم کی ڈیزائننگ سمجھتا ہوں، میں خود انجینئر ہوں، تو میں اپنی بلڈنگ کو خود بناؤں گا نا کہ یار یہ ٹھیک بنی نہیں ہے، میں اسے صحیح بناؤں. اور جب میں نے یہ امپورٹڈ کوئی چیز لی ہے، انجینئرنگ اختیار کی ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جو اس نے دیا ہے اس کو اپلائی کرو. اب جو چیز اس سسٹم کے اندر دوسروں نے دی اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کے اندر رہنے والے انجینئرز نے وہی اختیار کر لی. اس کو کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یعنی آپ باہر سے آ کے آگ نہ لگائیں، جو گھر میں رہتا ہے اسے آگ کی افادیت بتائیں تاکہ وہ خود ہی جلا دے. مدینے میں ایک مرتبہ ایک گھر میں آگ لگ گئی. آگ لگی تو صبح وہ رسول کریم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے. اب آئے تو اس لیے ہوں گے نا کہ پیغمبر کے ماننے والے ہیں تو آگ لگ گئی، آگ نے جلایا بھی ہوگا. آپ نے یہ نظریہ اسی وقت ان کا تبدیل کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے تو پھر سن لو، ان هذه النار عدو لکم، یہ آگ ہے، آگ یہ دشمن ہے تمہاری. جب سویا کرو تو سونے سے پہلے آگ بجھا کے سویا کرو. یہ نہ کہنا ہم پیغمبر کو مانتے ہیں تو آگ نہیں لگے گی. آپ پیغمبر کو مانتے ہیں تو لگے گی، پھر تو زیادہ لگنی چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ احساس پیدا ہو. تم اس بھروسے پر بھول رہے ہو. ہاں پیغمبر کو مانتے ہو، ان کی بات بھی مانتے ہو، تو اگلی آگ سے بچ جاؤ گے. اس آگ سے ضروری نہیں کہ بچ پاؤ، بچ بھی سکتے ہو کسی کی وجہ سے. بہرحال آپ نے اگر کسی گھر میں چوری کرنی ہو، کسی چور نے، وہ خود چوری نہ کرے، اس گھر کے افراد میں سے کسی فرد کو چور بنا دے اور پھر اسے ہی کہے کہ گھر میں فلاں جگہ پہ یہ چیز جو پڑی ہے یہ اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. وہ لے آئے گا. بچے ایسا کرتے نہیں، باہر کے لوگ ان کو بتا دیتے ہیں اپنی ماں کے کنگن لے آ، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہیپناٹائز ہو جاتے ہیں، ہائی جیک ہو جاتے ہیں. تو سسٹم کو جب ہائی جیک کرنا ہو تو سسٹم کے اندر کے لوگوں کو بگاڑ دو. اسی لیے ایک انگریز نے بڑی انصاف والی بات کی. اس نے کہا بر صغیر میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وہ شخصیت ہے کہ جس نے تصوف کے اندر تصوف اور اہل تصوف کی اصلاح کی. باہر نہیں، اندر. یعنی اس سسٹم کو ٹھیک کرے گا تو اس سسٹم کے اندر کا بندہ ٹھیک کرے گا. باہر کا بندہ تجاویز دے دے گا، انجینئرنگ دے دے گا، نقشہ بنا دے گا، طریقہ کار بتا دے گا، یا تنقید کر لے گا یا انکار کر لے گا. تو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو بزرگ بوریاں سیتے تھے، ان کو بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے. اب یہ مشکل کام ہے، اور یہ اب ہے بھی مشکل، لیکن بہرحال دل اس طرح کا کرنا تو مشکل نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اس دور کا شیخ طریقت بوریاں نہ سیے، شیشہ نہ بیچے، نہ کرے، کوئی بڑا مرشد ہے تو وہ ایسے کام چلو نہ کرے، لیکن دل تو اس کا ویسا ہونا، اور اگر دل ویسا نہیں ہے تو پھر وہ جو کچھ بھی کرے بیکار ہے۔ اس لیے کہا کہ دل لا، تیرے سینے میں دل نہیں ہے، تو ہے، تیری آنکھوں میں نور ہے، تیرے کانوں میں سماعت ہے، تیری گفتگو میں چاشنی ہے، لیکن تیرے سینے میں دل نہیں۔ تیرے پاس ہر چیز ہے لیکن تیرے سینے میں دل نہیں۔ تو اہل دل کی طرف دیکھتے ہیں، صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، نہ جاگیروں کی طرف، نہ سرمایہ کی طرف، دل کی طرف، کیونکہ کام یہ ہے کہ دل درست کرو، اور دل ویسے کرو جیسے پہلے تھے، پھر لوگ امیر ہوں غریب ہوں کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے دل ہیں بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر وہ دل ہی ہیں، پتھر نہیں ہو جاتے، اور کچھ تھوڑی سی مصیبت سہتے ہیں تو وہ دل نہیں رہتے، پتھر ہو جاتے۔ تو بہرحال ہمارا موضوع دل ہے۔ اصحاب دل کے ساتھ کسی نے یاری لگانی ہو تو دل پیدا کرے، کہ صحاب دل کو باقی چیزوں سے غرض نہیں ہوتی۔ ہاں، سونار کی نظر تو سونے پہ ہی رہتی ہے، اسی طرح لوہار کی نظر لوہے پہ، اور جو لکڑی کا کام کرتا ہے اس کی نظر لکڑی پہ۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کے پاس سے آپ انجینئرنگ سیکھ سکتے۔ پولیس والے کی نظر چور پہ یا پیسے پہ، ڈاکٹر کی نظر یا پیسے پہ یا سرجری کے اوزار پہ، وکیل کی نظر یا اپنی فائل پہ یا جرم کی تفتیش میں یا اور بھی کئی چیزوں میں۔ تو جس کا جو ادارہ ہے اس کی نظر اس میں ہے۔ یہ ادارہ تصوف کا، یہ ادارہ طریقت کا، ان کی نظر کس پہ؟ اسی پہ ہی جن پہ دوسروں کی نظر۔ تو پھر واٹس دا ڈفرنس؟ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہوا؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کی نظر پیسوں پر ہے، وکیل کی نظر پیسوں پر ہے، پولیس والے کی نظر پیسے پر ہے، تو پیر کی نظر کس پر؟ پیسے پر۔ تو فرق کیا ہے؟ داڑھی کا، پگڑی کا؟ یہ تو فرق ہی نہیں ہے، یہ تو معاشرتی لباس کے طور طریقے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرنے، ریپریزنٹ کرنے کے طریقے ہیں۔ اچھا، جگہ سے بھی کوئی فرق نہیں، آپ شراب خانے میں مصلی بچھا لیجئے، ہے تو شراب خانہ، ٹھیک ہے، یا آپ مصلی کی جگہ پہ شراب پی لیجئے، مصلی تو نہیں، مصلی تو وہیں پڑا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو عین تجارت کے اندر بھی وہ صوفی ہیں جن کا دل ہے، اور عین سجادہ کے اوپر بھی وہ گھٹیا ہیں جن کا دل نہیں۔ اچھا، دھوکہ دینا تو چلو یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ جو پرائمری باتیں ہیں جو اس کے بعد سیکنڈری ہوں گی، ان میں ہی ہم اپنی ڈائمنشنز ان کو طے نہیں کر سکے کہ کدھر دیکھنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا مقصد ہے، کیا غایت ہے، ترقی کیا کریں۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ڈاکٹر لاہوری نے کہا تھا کہ وقت است کے بکشایم میخانہ رومی باز، پیران حرم دیدم ز صحن کلیسا مست۔ وقت آ گیا ہے کہ میں رومی کا میخانہ کھول دوں، کیونکہ حرم کے پیر اب کلیسا کے صحن میں مست پڑے، یعنی جیسے انہوں نے کھایا اپنے لوگوں کو ویسے ہی انہوں نے بھی یہ کھا رہے ہیں۔ تو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کس سے کیا سوال ہوگا یہ بدلے کا دن بتائے گا، کس سے کیا پوچھا جائے گا بدلے کا دن بتائے گا۔ یہ کام چھوٹے چھوٹے دنیا کے، ان کو کرنے میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں کوئی شرم نہیں۔ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دیں، آپ اپنا کوڑا باہر پھینکیں تو باہر اٹھانے والا وہ کوڑا اٹھانے والا نہیں ہے، کوڑے والے آپ ہیں، وہ آپ کی صفائی کرنے والا، اس کو بھی عزت دیں۔ اس کی روزی کا سامان اگر آپ کے کوڑے کے ساتھ بندھا ہوا ہے تو کوڑا تو آپ کا ہے، وہ تو اپنی مزدوری لے رہا ہے بیچارہ، کیوں اس کی حقارت کرتے؟ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے گھر سے لے کر اپنے دل کی صفائی تک، اپنی گلی سے لے کر اپنے بازار کی صفائی تک خود حصہ لینا چاہیے۔
ہاں پھر آپ خود صوفی ہو جائیں گے، آپ خود صوفی ہو جائیں گے۔ ہاں بابا فرید علیہ الرحمہ نے اور کسی بھی سلسلے کے کسی صوفی نے یہ نہیں کہا تھا کہ خود صوفی نہ بننا، انہوں نے ساری زندگی یہی دعوت دی تھی کہ خود بھی ویسے بن جاؤ جیسے ہم ہیں، اور سب کو بتا دو، سب کو بتا دو کہ یہ طریقہ ہے جو اس پہ چلے گا، ہماری طرح نہ ہوا تو کم از کم اس منزل کا راہی تو ہو جائے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ وَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، موسلا دھار نہیں تو بوندا باندی ہی، موسلا دھار نہیں تو بوندا باندی ہے۔ ایک صوفی نے خواب دیکھا ایک دفعہ رسول کریم کو، آپ ایک چبوترے پہ تشریف فرما ہے، ارد گرد بڑے بڑے ولی بیٹھے، ایک فرشتہ اترتا ہے، تشت ہاتھ میں پانی پلاتا ہے سب کو، ان کو نہیں پلاتا۔ وہ رسول خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اگرچہ میں ان کے جیسا نہیں ہوں لیکن اس رستے پر تو ہوں جس پر یہ ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا ہاں تو نے صحیح کہا، جو اس رستے پہ ہے تو رستے پہ ہی، یعنی اگرچہ گاڑی کے پچھلے ڈبے میں ہے تو گاڑی میں ہی، سچا ہو، سچا ہو سچا ہو، مخلص، نالائق نہ ہو، بے ادب نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، بددیانت نہ ہو سچا، ہے تو اسی میں۔ آپ پھر فرشتے کو فرماتے ہیں جیسے پانی بڑے بڑے صوفیوں کو پلایا ہے اس کو بھی پلا، یہ ہماری نظر میں آ گیا، یہ بات کر کے ہماری نظر میں آ گیا۔ تو کئی چپ رہتے ہیں اور چپ رہنے کو کہتے ہیں ادب ہے، کچھ بولتے ہیں اور مقام حاصل کر لیں، ڈرا کے رکھا ہوا ہے صوفیوں کے پاس بھی لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، اور نہ بولنا نہیں، مر جاؤ گے، آگ لگا دیں۔ وہ ایک آگ لگا دی تھی، ایک صوفی نے، شہر کے باہر کھڑے تھے، کسی نے کھانا نہیں دیا تو انہوں نے شہر کو آگ لگا دی، سڑ گیا سارا ہی شہر، ٹھیک ہے سڑ ہی جاؤ شہر، صوفیاں نے بنایا ڈراؤنا، مار دیں گے، بھسم ہو جائے گا سب، جل گیا سارا شہر۔ اچھا وہ آیت نہیں سناتے کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک شہر میں گئے، شہر والوں سے رات ٹھہرنے کی بات کی، قرآن مجید میں انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں ٹھہرائیں گے، انہوں نے کہا نہیں ٹھہرائیں گے، حضرت خضر نے تو غصے سے نہیں دیکھا، آگ لگا دو، ایک دیوار گری ہوئی تھی وہ الٹا بنا دی، حضرت موسیٰ نے کہا ایک انہوں نے ٹھہرنے نہیں دیا، دوسرا آپ نے گری ہوئی دیوار بنا دی، انہوں نے کہا اس لیے بنائی کہ اس کے نیچے ایک امانت ہے تو وہ اس کو پہنچانی ہے جس کی ہے، آگ لا دو جناب، اس طرح ڈرایا ہوا ہے ادب کے نام پر۔ ادب کا یہ معنی ہے کہ وہ آیا ہے بدھو اور بدھو ہی رہے، یہ ادب کا مقصد یہ ہے، اسے کہتے ہیں ادب۔ یہ تو ادب کے نام پہ آپ دھندا کر رہے ہیں۔ اونچی آواز سے بولنے سے منع کیا تھا کہ ایسے فضول بولتے رہو گے تو بیکار باتیں کرو گے، بیکار سوال کرو گے، بیکار وقت ضائع کرو گے بڑے لوگوں کا، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ تم ان سے پوچھو ہی کچھ نہ، بات ہی نہ کرو، یا ان کو ایسے ڈرا دو، چپ کروا دو، اور اینڈ پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اللہم صلی اللہ دعا کی جا، ٹھیک ہے وہ بیچارہ آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہے تو کچھ وقت دیں کہ اس کی بات کا جواب اسے ملے، یہ دیانتداری ہے، یہ دیانتداری کا تقاضا ہے۔ یعنی ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ جو معاشرے میں بیچارے کچھ بچے اسٹوڈنٹس کالجز کے یونیورسٹیوں کے، یہ کیوں صوفیوں کے پاس نہیں جاتے؟ یہ اس لیے نہیں جاتے اسپیس نہیں ہے، پینٹ کیوں پہنی ہوئی ہے اتار کے آؤ، داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی دفع ہو جاؤ، ٹوپی کیوں نہیں پہنی ہوئی، بے ادب ہو تم، کوئی سوال کر دیا ہے نالائق ہو، سوال کرتے ہو، اولیاء کے پاس بیٹھ کے بولتے ہو۔